سب سے بڑا منڈی کوئٹہ ہے، پھر بلوچستان میں کوئٹہ ہے، کوئٹہ کے بعد جو ہے یکمچ ہے. ادھر جب صبح کے ٹائم ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں، یہ بندے وہاں سے آ کر بولی لگ جائے گا، جیسا ایک قسم کا نیلامی ہو جائے، نیلام میں اٹھا لے گا. یہ ایک ایسا سفر ہے جس کا آغاز کوئٹہ سے ہوتا ہے. حالیہ دنوں میں غیر قانونی طریقے سے اٹلی جانے والوں کی کشتی ڈوبنے کے واقعے کے بعد ایک سوال ان ایجنٹس کے بارے میں بھی کیا جا رہا ہے جو لوگوں کو ان راستوں سے لے کر جاتے ہیں. کوئٹہ کے مختلف بس اڈوں اور دیگر مقامات سے لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے یورپ پہنچایا جاتا ہے. یہ کام مختلف ایجنٹس کرتے ہیں جو لوگوں سے یا تو انہی بس اڈوں یا پھر واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں. رابطہ کرنے کے بعد 3 مختلف ایجنٹس کی یہ ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ وہ پہلے لوگوں کو کوئٹہ سے ایران، ایران سے ٹرکی اور پھر ٹرکی کے بعد یورپ پہنچا دیں. اس کام میں خطرات بہت ہیں اور جان کی گارنٹی کوئی نہیں. کوئٹہ شہر سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر پنجپائی کا علاقہ آتا ہے. یہاں ایک ایجنٹ سے انٹرویو کرنے پر پتہ چلا کہ کوئٹہ کے بیچوں بیچ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں لوگوں کی نیلامی ہوتی ہے، جس میں ایک ایجنٹ غیر قانونی طریقے سے جانے والے لوگوں کے ایک گروپ کو دوسرے ایجنٹ پر بیچ دیتا ہے. کم سے کم زرگنجی بھی ہوتے ہیں، اکثر موسیٰ کالونی میں. ان کا بڑا منڈی جو ہے موسیٰ کالونی ہے. اور کتنے لوگوں کی نیلامی روز ہوتی ہے اس طرح سے؟ تو تقریباً بس کبھی ایسا ہے کہ 100 بندے ہوئے. ایسے دن ہوئے ہیں کہ ایک ہی دن میں 2 دفعہ بھی نیلامی ہوئے کہ 1000 بندے سے بھی زیادہ پہنچے ہوئے. اگر دوسرے لوگ پنجابی اور سندھی بلوچ یہ 5000 دے گا، 8000 دے گا. اور یہ کہاں جانا چاہتے ہیں زیادہ تر؟ ان میں زیادہ تر جو ہے یورپ کا، یہاں سے بتا رہے ہیں ترکی بھی جا رہے ہیں. ان لوگوں کو زیادہ تر دن میں لے جایا جاتا ہے. جہاں ایک وقت میں موٹر سائیکل کا بھی استعمال کیا جاتا تھا، وہیں اب بسوں اور کوچ میں بھیڑ بکریوں کی طرح لوگ لے جائے جاتے ہیں. پھر کوچوں میں، ٹرکوں میں ان کو ٹول میں باندھ کر لے جاتے ہیں. ٹول مطلب وہ جو نہیں ٹرک کے کوچ کے ہوتے ہیں سامان رکھنے کے لیے، جو پیچھے اے سی کا جگہ ہے، اے سی نکال کر، وہ تو بہت کافی بڑا جگہ ہے. اور وہ مان جاتے ہیں بیٹھنے کے لیے؟ وہ مجبور ہے، وہ لازمی مان جاتے ہیں. اگر زیادہ سختی ہو جائے پھر چھوٹے گاڑیوں میں 2D ہے، پک اپ ہے، ان میں. تو اس میں ایک وقت میں آپ کتنے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں 2D گاڑی میں؟ 2D گاڑی میں نے لاسٹ 14 بندوں تک. اس میں اگر چھوٹے عمر کے ہو جائے 19 بندے بھی آئے. بس کے ٹول باکس میں وہ لوگ جاتے ہیں جو کم پیسے دیتے ہیں. ٹول باکس سے ان لوگوں کو نکال کر ایران کے بارڈر کے پاس اتارا جاتا ہے اور آگے بھاگنے کو کہا جاتا ہے. یہاں ایک اور ایجنٹ ان کا انتظار کرتا ہے. ایجنٹ انہی کو آگے لے جاتا ہے جو وہاں تک پہنچ پاتے ہیں. اگر راستے میں سختی ہو یا گاڑی میں خرابی ہو جائے یا کوئی ایسا پرابلم بن جائے، پھر کسی سائڈ پہ ایسی ویرانے جگہ پہ ادھر ہی باندھ کر چھوڑ دے گا کسی کمرے میں. ہاں باندھ تو لازمی لیتے ہیں کہ ایسا نہ وہ بھاگ جائے. اگر ایک بھاگ گئے تو سارا سسٹم درم برم ہو. چیک پوسٹ پر پوچھ گچھ اور گرفتاری کے ڈر سے متعلق جب سوال کیا تو ایجنٹ نے بتایا کہ انسانی اسمگلنگ کا کام سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کی مدد سے ہوتا ہے. چیک پوسٹ میں وہ پیسے لے کر لیویز والا. وہ کتنے پیسے لیتے ہیں؟ وہ بندے تک ہیں، جو ڈرائیور چالاک ہو، ان کا لینا دینا ہو، ان سے کم لے گا، جو نہ ہو ان سے زیادہ لے گا. مطلب کم سے کم آپ نے کتنے پیسے دیے ہوں گے چیک پوسٹ پہ؟ کم سے کم میں نے 5000 بھی دیا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ 30000 بھی دیے ہوئے. تو یہی پیسے لے رہے ہیں واپس. ایف آئی کان سے ختم کروائے. یہ ایف سی کا جو ایف آئی ہے، یہ تو خود وہ ونگ میں بیٹھا ہوا ہے، بھی وہ بتا رہے کہ میرا حصہ لے آؤ. اس کے بعد جب ایف آئی اے کے دفتر کا رخ کیا تو وہاں بیٹھے افسر نے ان ایجنٹس کے طریقہ کار کی تو تصدیق کی، لیکن سیکیورٹی اہلکاروں اور ایف آئی اے پر لگنے والے الزامات کی تردید کی. نہیں مدد نہیں کرتے. ہمارا دیکھیں نا، ہمارا اگر کوئی ثابت کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے تو ہم نے کافی جو ہے نا ڈیپوٹیشن کم ہوئی، اس کی وجہ سے جو ایف آئی اے نے افیکٹس ہوتے ہیں تبھی. اس کے بعد ادھر ایسے بھی ہے کافی جو بلوچ علاقے ہیں، اس میں ہم جا بھی نہیں سکتے ہیں، حالات خراب ہیں ادھر کے. آرمی بھی نہیں جا سکتی، ہم تو دور کے نوگرے بندے تقریباً ایجنٹ ادھر بھی رہتے ہیں. ہم نے کافی لسٹیں آرمی کو بھی دی ہیں، ایف سی کو بھی دی ہیں. لیکن ایجنٹ کا کہنا ہے کہ اٹلی میں ہونے والے حادثے کے بعد بھی ان کا یہ کام چل رہا ہے. جتنا سختی ہو، گرفتاری ہو، جتنے پھر وہ بیپاری ہو، اتنا مطمئن ہوئے گا کہ ابھی کام زیادہ ہو رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جیسے ایف آئی اے وغیرہ جتنے بھی اور ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ختم کر دیں گے، آپ کو لگتا ہے یہ جو ہیومن اسمگلنگ کا کام ہے یہ کم ہو سکتا ہے؟ مشکل سے، بہت مشکل بات ہے.